بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، محترم قاری صاحب کی انتہائی تربیت پہ مبنی خطاب کے بعد کوئی ضرورت تو نہیں تھی کہ میں کچھ کہوں. چلو حکم ہے مولانا عبدالسلام حفظہ اللہ ورعاہ تعمیل کے لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو قال اللہ عز وجل کہ اللہ نے یہ کہا ہے ان لفظوں سے بیان کیا. دو تین لائنوں کی وہ حدیث ہے. اس میں اللہ تعالی نے تین چیزیں ہمیں بتائی ہیں. پہلی یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریبی کیسے بن سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ آپ مستجاب الدعوات کیسے بن سکتے ہیں. ان تین چیزوں کے بعد کسی انسان کے لیے سعادت کی کوئی چیز باقی بچتی ہے. اللہ کا قرب بھی مل گیا، تقرب اللہ کے دائرے میں بھی وہ آ گیا، پھر ترقی کر کے اللہ کی محبت کے دائرے میں داخل ہو گیا اور محبت کی اس منزلت پہ پہنچ گیا کہ پھر وہ جو اللہ سے کہے اللہ اس کی بات ٹالتا نہیں. بتاؤ اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے. ہم تلاش کرتے رہتے ہیں جی فلاں بڑا بزرگ ہے، فلاں پہنچا ہوا ہے، اس سے دعا کراؤ، مستجاب الدعوات ہے. او بھائی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر عمل کریں دنیا کا ہر انسان مستجاب الدعوات بن سکتا ہے. اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. چلیے میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ وہ ذہن میں رکھیے سادہ ترجمے کے ساتھ تاکہ آپ بھولیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ نے یہ فرمایا ہے من عادى لي وليا فآذنته بالحرب. یہ اللہ کا فرمان بڑے غور سے سنو بھائی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ من عادى لي وليا
فقد آذنتہ بالحرب، کوئی شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے، اسے تنگ کرے، اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اس کو ڈسٹرب کرے، تو یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کے ساتھ وہ آدمی جنگ کر رہا ہے، یا میری اس کے ساتھ جنگ ہے ایسے بندے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بھائی؟ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت کی، دشمنی کی، لڑائی ڈالی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں اللہ کے ساتھ وہ آدمی جنگ کر رہا ہے، یا میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے نقل کردہ یہ فرمان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ ایک الجھن ہے، ایک مشکل ہے جس میں شیطان نے ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ولی ہوتا کون ہے بھائی؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ ولی کے ساتھ اگر دشمنی کریں گے تو یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ولی ہوتا کیا ہے؟ وہ اس کی کیا تعریف ہے؟ وہ ولی بنتا کیسے ہے؟ کرتا کیا ہے؟ کیسے معلوم کریں گے کہ یہ ولی ہے؟ اس کو نہ چھیڑو۔ آیا ولایت یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، اللہ کے دین پہ عمل نہیں ہے، گندے کپڑے پہننے ہیں اور سر پہ مٹی ڈالنی ہے، بے وقوف اور مجذوب اور احمق بن کے بہکی باتیں گلیوں میں کرتے جانا ہے، ٹوٹتے جانا ہے، پھرتے جانا ہے، یہ ولی ہوتا ہے؟ ایسا تو ہے کو ولی سمجھی وے تو، لیکن نہیں، یہ ولی نہیں ہے، یہ ولی الشیطان ہے، اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ولایت کی تفصیل بیان کر دی، فرمایا ما تقرب عبدی الی بشیء احب مما افترضت علیہ۔ یہ ولایت سنو کیا ہے، ابھی بڑے سب کے لیے یہ نصاب ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بندہ میرا اس وقت تک قریبی نہیں بن سکتا۔ یہ تقرب قریبی کی بات ہے، یہ درجات ہیں، یہ تقرب ہے، یہ محبت ہے، یہ اس طرح فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک میرا قریبی نہیں بن سکتا جب تک میرے فرائض کو پورا نہیں کرتا۔ یہ ولایت کی پہلی شرط ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ یہ اللہ کا قریبی بننا کیسے بنے گے؟ اللہ کے فرائض پورے کرو، جو اللہ نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے اسے کرو، اور جس سے بچنے کے لیے کہا ہے اسے بچو۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اور اللہ کے جو فرائض ہیں اس کو ادا کرو۔ نماز فرض ہے، پڑھو، کتنی پڑھو؟ 2 3 4 4.5 پونے 5 نہیں بھائی، پوری 5 پڑھیں گے تو نماز پڑھی ہے۔ یہ پونے 5 کا بھی تصور نہیں ہے شریعت میں۔ سارے نمازاں 5 پڑھ دو، چلو روزے گرمی ہوئے سردی ہوئے رکھ دو، الحمدللہ۔ حج عمرہ زکاة وہ تا پیسے ہن تا کرنے نے تھا معاف ہے، چلو۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی مرتبہ بھی بتا دیا اور اس کا عمل بھی بتا دیا کہ میرے تقرب کی منزلت، میرے رستے پہ کسی نے چلنا ہے، میرے تقرب کے دائرے میں داخل ہونا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرے احکامات کی پابندی کرو۔ اس کے بغیر کوئی بندہ میرا قریبی نہیں بن سکتا۔ یہ تقرب الی اللہ کا جو ہے نا وہ درجہ ہے، یاد رہے گا۔
اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اللہ کی محبت کا۔ دیکھو تقرب سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی محبوب جو ہے نا وہ قریبی ہے، لیکن محبوب بننے کے لیے قریبی بننا بھی تو لازمی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد سنو، فرمایا وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اگلا مرحلہ ہے اللہ سے محبت کا۔ تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے کہ پھر نوافل پہ جو ہے وہ بہت توجہ دینا۔ ایک ہے فرائض، فرض نمازی جو ہیں وہ ہیں، سنتیں بھی پڑھنا ہے۔ ہر فرض کے ساتھ جو آگے پیچھے سنتیں ہیں مسنونہ وہ بھی پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آدمی کے اندر نوافل کا ایک کہ دوسری تہجد ہے، اشراق ہے، کسی وقت بھی وضو کرو اور 2 رکعت جو ہے وہ پڑھ ڈالو، یہ نوافل ہے نماز کے۔ اب نوافل سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکامات کے ابواب ہیں فرائض کے بعد پھر نوافل میں چلے جانا۔ زکوٰۃ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ دینی 2.5%، لیکن زکوٰۃ کے نوافل کیا ہے؟ نوافل زکوٰۃ کے جو ہے وہ یہ ہے کہ سارا سال کوئی نہ کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ، کسی غریب کو، کسی فقیر کو اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی لین دین جو ہے یہ چلتا رہے۔ یہ زکوٰۃ کے جو ہے نا وہ نوافل ہے۔ آپ نے ایک حج کر لیا، پیسے اللہ نے آپ کو دیے، دوسرے کے ہیں تو دوسرا بھی کرو۔ ایک عمرہ کر لیا، پیسے ہیں تو دوسرا بھی کرو، تیسرا بھی کرو، جتنے کر سکتے ہو یہ سارے کیا ہوں گے؟ یہ نوافل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ پھر وہ فرائض کے بعد نوافل پہ اتنی توجہ دیتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ کی محبت کے دائرے میں وہ داخل ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا۔ حتی احبہ۔ اچھا یہ کیسے پتا چلے گا؟ بھئی یہ ولایت ہے، یہ وہ ولی ہے جس کے بارے میں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ یا اللہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں تیرا محبوب بن گیا ہوں کہ نہیں بنا؟ یار ایک 2 سطروں کی حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پورا اپنے ساتھ تقرب اور محبت کے سارا پیکج جو ہے اس کو بیان کر کے رکھ دیا۔ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اس سے محبت کر لی ہے؟ ایسے پتا چلے گا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ یہ میرا محبوب بننے کی پھر علامت یہ ہے، ٹیسٹ کرنا چاہیں تو اس طرح کریں کہ جو چیز سننا مجھے گوارا نہیں، یہ بندہ بھی وہ چیزیں سننے گوارا نہ کرے۔ اب اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب کوئی بھی فواحش، منکرات، گالی گلوچ نکالنا، سننا، ادھر ادھر بدماشی فحاشی کے جتنے بھی سننے کے جو اور دیکھنے کے جو وسائل ہیں، یہ پھر آدمی سننا اور دیکھنا گوارا نہ کرے، بس سمجھ جائے کہ میں اپنے اللہ کی محبت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھنا پسند کرتا ہوں، جو میں نے اس کے لیے جائز رکھا ہے کہ یہ دیکھو، وہی کچھ دیکھتا ہے۔ بری چیزیں نہیں دیکھتا، گندی چیزیں نہیں دیکھتا، وہ اس کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر اللہ کی طرف سے، مزاج کے اندر اللہ کی طرف سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو ان چیزوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے۔
اگر آپ محسوس کریں کہ میرے دل میں ان چیزوں سے نفرت ہے، بالکل میرا حیا، میری غیرت، میری عقل، میرا دین یہ برداشت نہیں کرتا، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ اللہ کی محبت کے دائرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، محبوب اللہ کے بن چکے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ ہاتھ وہیں استعمال کرتا ہے جہاں میں نے اس کے لیے جائز رکھا ہوا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، پھر وہ اپنے قدم اسی طرف چلاتا ہے جہاں میری رضا ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں چلے نیکی کے کام میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 4 علامتیں یہ بتا دی کہ آپ معلوم کر سکیں علی وجہ البصیرہ، یقین کے ساتھ، کہ آپ اللہ کی محبت کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو میں دوبارہ آپ کو، کیونکہ یہ چیزیں بھول ویسو میں راگ شاگت لیندہ کہنی پہ ترنم تا ہے میں نے کل کہنا میں کیا کرا بڑھا آدمی ہاں تے چلو ہمیں تو کچھ سادہ طریقے نہ سمجھے نا۔ تقرب کیا اللہ دے فرائض، اللہ دی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ دے فرائض کو پورا کرو۔ اے اگر ذوق شوق جذبہ دل چ تڑپ ہے تو اللہ دے قریبی تھی بے ہی کنو بعد اگر مزید ہوں دے نفلی جڑی شے اللہ فرد نہیں بھی کی تھی نیکی دا کامے وہ کرے دے برا، یہ اللہ دی محبت دی علامت ہے۔ اور نال اے چیز بھی دل چ آونجے کہ جیڑی شے دیکھنا اللہ کو پسند کہنی تو نہ دیکھو نفرت ہوئے، جیڑی شے سننا اللہ کو پسند کہنی ہوں کنو بھی نفرت ہوئے، ہی کنو نفرت اگر دل چ آ گئی ہے تو اے اللہ دی محبت دی علامت والا تو اللہ دے محبوب تھی پے وے۔ بھائیو کو گال سمجھ آئی وے ہیں؟ اچھا اگلی گال سنو، ایک تا تقرب دی گال ہے، یہ حدیث دی الفاظ میں کو اپنے نہیں بنے دا پہلا تقرب دی گال ہے، ولا اللہ دا محبوب بنن دی گال ہے، ولا اگی تے کیا ہے؟ حقیقت اللہ تعالیٰ فرمائیں دن فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میری محبت جب اسے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہی کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے جو مجھے پسند ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ، اللہ یہ لفظ بڑے پیارے لفظ سنو سارے، فرمایا فَإِن سَأَلَنِي، یہ محبت کے اس درجے پہ ہے فَإِن سَأَلَنِي، میں کن کشہ منگے سی لا اُعْتِيَنَّهُ، میں کو ضرور دے سکتا۔ مستجاب الدعوات دائے مرحلہ ہے، ان کو کیا یاد ہے؟ مستجاب الدعوات، فلاں مستجاب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہی دی دعا کو رد نہیں کرے دا، یہ مستجاب الدعوات دا مطلب یہ ہے۔ فَإِذَا سَأَلَنِي، وہ جب بھی مجھ سے مانگے لَأُعْتِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ لفظ یہ جہے سیغہ عربی دا یہ ہے کہ تھی نہیں سکتا کہ وہ منگے تو میں دیوانا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِ اسْتَعَادَنِي لَأُعِيدَنَّهُ، پہلا جملہ کیا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہو بالحرب، میرے ولی نال جہاں عداوت کرے سے میں ان دے نال جنگ کرے، میں سمجھے جو میری جنگ ہے ان دے نال۔ آخری جملہ بھی ایو ہے وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ میری پناہ چاہوے، کوئیوں کو خراب کریں دے، دلیل کریں دے، رسوا کریں دے، ظلم کریں دے، زیادتی کریں دے، اللہ اکبر۔ مگرونی لادھا بڑے لوگ ہیں یار ٹھیرا سا زندگی ہے جی ہو کہیں چھوٹی جی گال تو دشمنی بنے دیں والا ساری زندگی مقدی کہنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے دے؟ فرمائے دے میں کو آنکھیں کہ اللہ ہی کنو میں کو محفوظ کر،
اندی شرطوں میں کو بچا لو عیدنہو میں اندی حفاظت کرے سا میں ان کو بچے سا یہ مستجاب الدعوات دا مرحلہ چلو والا خلاصہ اور میں دوبارہ تو آپ کو سنا چھوڑا اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ترے چیزاں ساکو ڈتائی ہیں پہلے ہے کہ تسا میرے قریبی کیویں بن سو ولائے ہے کہ تسا میرے محبوب کیویں بن سو ولائے ہے کہ تسا مستجاب الدعوات کیویں بن سو اتنی چیزاں کچھ سمجھ آگئی ہیں پھر ہمیں الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ رب العالمین ہم بہت گناہگار ہیں تیرے مجرم ہیں یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہم تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کے بخشش کے طلبگار ہیں جو رحمت ہر چیز سے بھاری ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے اے اللہ رب العالمین نیکی دے کم اللہ جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو تجھے برا لگتا ہے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہم انا نعوذ بکا من الشیطان الرجیم اللہم انا نعوذ بکا من الشیطان الرجیم اے اللہ رب العالمین جتنے غریب ہیں فقیر ہیں تنگ دست ہیں مجبور ہیں یا اللہ سب کو رزق حلال وافر عطا فرما اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں یا اللہ تجھے تیری اس صفت کا واسطہ دے کے ہم یہ تجھ سے گزارش طلب دعا کر رہے ہیں کہ ان کو شفا عطا فرما کہ شفا نام کا جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرے پاس ہے شفا تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے یا اللہ اس صفت کا واسطہ دے کے بیماروں کی شفا کی درخواست کر رہے ہیں یا اللہ تو قبول فرما اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اے اللہ رب العالمین وفقنا لما تحبہ وترضا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اپنے نبی کی محبت قرآن کی محبت سنت کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے یا اللہ ایسا ایمان عطا فرما جو ایمان تجھے پسند ہے تجھے اچھا لگتا ہے اللہ اعمال صالحہ کی وافر توفیق عطا فرما اے اللہ رب العالمین اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے جب تک تو ہمیں معاف نہ کر دے اے اللہ رب العالمین موت سے پہلے مرنے سے پہلے یا اللہ اپنی بخشش اور مغفرت کی نعمت ہمیں عطا فرما اے اللہ رب العالمین سب کا خاتمہ بالایمان جو ہے وہ کر دے اے اللہ رب العالمین اس طرح کی مجلس دعوت کی تیرے دین کی تبلیغ تربیت اور تعلیم کی مجلس یا اللہ ان کو شرف قبولیت بخش
اللہ جو سنانے کے لیے آئے ان کو بھی، اللہ جو سننے کے لیے آئے ان کو بھی، اللہ جنہوں نے سب کو بلایا یہاں پہ سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخلے کی سند عطا فرما دے۔ اللہ سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخلے کی اللہ ہمیں حقدار بنا دے۔ اللہ ہم تجھے حساب نہیں دے سکتے، اللہ ہم تجھے حساب نہیں دے سکتے، اللہ حساب تو نے کیا لینا ہے؟ یا اللہ ہم یہیں پہ حساب کر لیتے ہیں، آج کریں یا قیامت کے دن کریں، یا اللہ تیرا ہی ہماری طرف کچھ نکلنا ہے، ہمارا تو تیری طرف کچھ نہیں نکلتا۔ یا اللہ تو ہمیں معافی عطا فرما دے، اللہ تو سب کچھ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک فاغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔